قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر قیامت کا ذکر فرمایا، آخرت کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر بیان فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت کا دن ایسا نہیں ہے کہ جو صرف انسان کے خیالات کے اندر ہو اور یہ سوچے انسان کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک تو قیامت کا ذکر اور اس پر بھی قسم کھا کر ذکر، اور قسم کھانے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور وہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے اور قسم کھا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، جو ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، یعنی قیامت تو آنا ہی ہے، یہ دن ضرور آنا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور یہیں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہ بھی فرما دیا لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا کہ قیامت آنے والی، اتنا کافی تھا، لیکن اس کو اور پھر مؤکد کیا گیا، لا ریب فیہا بڑھایا گیا کہ شک شبے میں مت پڑنا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب بھی تھوڑا بہت انسان یہ سوچے کہ ہمیشہ سے یہ سوچ کر آئے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئی۔ چلو ٹھیک ہے آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ اور اگر آئے گی تو ابھی بہت ٹائم ہے قیامت آنے میں، یہی سوچتے ہیں نا ہم اور آپ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک تم لوگ انہم یرونہ بعیدا، تم اس کو دور خیال کرتے ہو کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی تم کو دور لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، وہ تم کو دور لگتی ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی بالکل قیامت آنے والی ہے، قیامت کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ تو پہلی چیز قیامت آنے والی ہے، قسم کھا کر بیان کیا۔ آگے فرمایا لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کب آئے گی؟ تمہیں دور لگتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا اس بات پر کوئی عقیدہ نہیں تھا، جب وہ یہ سنتے تھے تو مذاق بنایا کرتے تھے، یہ بات ان کے ذہن کے اندر نہیں اترا کرتی تھی۔ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی بن جائیں، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، مٹی میں مل جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کل سڑ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کہ ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا، کہ ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ مٹی میں مل گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گل گئے، سڑ گئے، مر گئے، پھر دوبارہ سے ہمیں بنایا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا
انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، او انسانوں ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں، اس بات پر بھی پورا کا پورا کنٹرول رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ تمہارے پور پور کو جمع کر دیں، تمہارے پور پور کو اکٹھا کر دیں۔ پور جانتے ہیں نا، یہ جو انگلیوں کے اوپر ہوتے ہیں نا، یہ نشان جو ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہڈیاں۔ تو پورے بدن کی بہت بڑی بات ہے، ہم تو تمہارے پور پور اکٹھا کرنے کے اوپر طاقت رکھتے ہیں۔ تو قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد جب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں اور دوبارہ اس کو انسان کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس چیز سے ڈرایا کرتے تھے، جب بھی آئے انہوں نے ڈرایا، جو نبی آئے انہوں نے قیامت سے ڈرایا، قیامت کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آخرت کا آنے والا ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، ہر نبی ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا نقشہ بھی قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب انکار کرنے والوں کو گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لایا جائے گا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر گروہ گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جہنم کے دروازے جانتے ہیں آپ کتنے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنم کے دروازے کے قریب ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، دروازوں کو کھول دیا جائے گا، ابھی یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے کہ ان سے ایک سوال کیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے، جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا، وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، او جہنمیوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جو تمہیں رب کا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جو تمہیں اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، او لوگو، او جہنمیوں کیا بتاؤ تمہارے پاس میں تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے؟ تو پہلی چیز تو یہ پوچھیں گے کہ رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور دوسری بات ان کی جو ہوگی وہ یہ ہوگی
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کیا تمہارے پاس میں تمہارے رب کے رسول نہیں آئے جو تمہیں آج کے اس دن سے ڈرایا کرتے تھے، آج کے اس ملاقات کے دن سے ڈرایا کرتے تھے، آج کے اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے؟ کیا تمہارے پاس میں رسول نہیں آئے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جزا سزا ہونا ہے، نامہ اعمال کا بٹوارا ہونا ہے، جنت اور جہنم میں جانا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا تمہیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا؟ تو جہنمی جواب دیں گے قَالُوا بَلَىٰ، ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے، ہمیں تو سمجھانے والے بھی آئے، ہمیں تو رب کا قرآن پڑھ کر سنانے والے بھی آیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کا انکار کر دیا کرتے تھے، ہم اس کو مانا نہیں کرتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آواز آئے گی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، او میرے فرشتوں زیادہ دیر نہ لگاؤ، او میرے فرشتوں زیادہ دیر نہ لگاؤ، یہ جہنم کے دروازے جو تم نے کھول لگے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو، ان دروازوں کے اندر جلدی سے جلدی ان کو داخل کر دو، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں، رب کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں آخرت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، قیامت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، دو باتیں۔ تو کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، ہم نے انکار کر دیا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ڈالو ان کو جلدی سے جہنم کے اندر۔ تو قیامت ایسی چیز ہے، اس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر آیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کائنات پر، اللہ کی قدرت پر جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے بھی دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا، دوبارہ سے بنائے گا، لیکن کیسے بنائے گا؟ اللہ کی قدرت پر انکار نہیں، کوئی شک نہیں، اور قیامت کے دن پر بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان کو کیسے پیدا کرے گا، کیسے بنائے گا؟ انسان جب سوچتا ہے، یہی چیز تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا۔ شک نہیں تھا، یقین تھا، لیکن ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہم سے کہہ دیا کہ قیامت آنا ہے، ہمیں یقین ہے، ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لے رہے ہیں، یہ عین الیقین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اللہ کرے گا کیسے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن تو کس طریقے سے ان کو اٹھائے گا، کس طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کا جواب آیا، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، کیا تو مجھے اس بات پر طاقتور نہیں مانتا کہ میں دوبارہ سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، دوبارہ سے بھی زندہ کر سکتا ہوں؟ اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنو، قال بلا، او میرے پروردگار کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، میرا ایمان اس بات پر ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن پروردگار اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین ہے مجھے،
میں شک نہیں کر رہا، اعتراض میں نہیں کر رہا، مجھے نہ تیری قدرت پر شک ہے نہ قیامت کے دن پر شک ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے کو پکڑو، 4 پرندے کو لے لو۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اور 4 کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی ان کو ذبح کرو اور ان کو آپس میں ملا دو۔ فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور ان پرندوں کے گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت اٹھاؤ اور الگ الگ پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دو۔ سوال تھا نا کیف تحیی الموتى، مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، الگ الگ پہاڑوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو۔ ثم ادعوهن ياتينك سعيا، اور پھر ان کو الگ الگ ناموں سے پکارو، جن جن پرندوں کو تم نے ذبح کیا تھا ان کو الگ الگ ناموں سے، ان کے ناموں سے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو پکڑا اور ان کو گوشت بنایا اور ان کے گوشت کو اٹھا کر پرندوں کے 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر بلایا۔ تفسیر آپ کو مل جائے گی، پڑھ لینا۔ قرآن کہتا ہے ثم ادعوهن ياتينك سعيا، ایک ایک کا نام لے لے کر بلاؤ گے، وہی پرندہ اڑ اڑ کر تمہارے پاس میں آئے گا، وہی زندہ ہو کر اس کا گوشت، اس کی بوٹیاں، اس کے پرندے، اس کے پر، اس کی چونچ، اس کا سر، سب کچھ آپس میں مل جائے گا، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس میں آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا۔ یہ سب قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کے واقعات ہیں، جس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، اللہ رب العالمین دوبارہ سے زندہ کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پہلے ہی سے بیان فرما دی۔ قیامت کا نقشہ بھی کچھ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اے لوگو کر کے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہیں یا ایھا الذین آمنوا بھی آیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، لیکن یہاں پر اے ایمان والو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے رب سے ڈرو، نہیں، تمام لوگوں کو، اللہ کو مانتے ہو تو، نہیں مانتے ہو تو، سارے کے سارے لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ۔ قیامت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔